ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربي زدني علما. السلام علیکم. خیریت؟ جناب صدر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے میرے مہمانان اعزام، اسلامی خواتین، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ لوگ بنگلہ زبان میں تقریر سن رہے تھے اور اسی طرح یہ آپ کے گاؤں میں نوجوانوں نے علماء کو جو وقت دیا ہے، جو سیٹنگ کیا ہے کہ ایک بنگلہ اور ایک اردو کے ساتھ، الحمدللہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی آیت سورہ الفان کی ایک آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے آپ لوگ استہار پڑھے ہیں، آپ لوگ دیکھے ہیں کہ جتنے بھی علماء اکرام آئیں گے ہر علماء کو موضوع پہلے سے دے دیا گیا ہے. میرا جو موضوع ہے وہ ہے مومن کی پہچان. یقیناً
اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. ہر کوئی آدمی یہ جانتا ہے کہ ہمارا یہ دین کیا ہے، ہم کس مذہب کے رہنے والے ہیں، ہم کس دین کے انجام ہم دے رہے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر تقسیم کیا گیا ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اسی طرح ایک ایمان کا بھی تقسیم ہے، ایمان کا بھی ایک پہچان ہے. اور آج میرا جو موضوع ہے کہ ہم حقیقت مسلمان ہیں یا نہیں، صرف آپ کے سامنے میں جو آیت جو میں تلاوت کی گئی، اس آیتوں کا ترجمہ اور مطلب بیان کر کے میں کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، اس کے بعد بہت سارے علماء اکرام موجود ہیں. آئیے میں اس آیتوں کی طرف میں چلوں کہ آج ہم حقیقت مومن ہیں کہ نہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یہ پہلا چیز. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ دوسری چیز. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تیسری چیز. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ چوتھی چیز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن وہ ہیں، مومن اسے کہا جاتا ہے، مومن اس آدمی کو کہا جائے گا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب وہ آدمی، وہ انسان، جب وہ مسلمان اللہ کے نام اگر اس کے کانوں پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر اللہ کے نام کو اگر وہ سنتا ہے، وجلت قلوبهم، تو اس کا دل دہل جائے گا. وہ خود اپنے ڈر محسوس کریں گے، چاہے وہ چائے کی دکان میں ہو یا پھر کسی کے سامنے ہو یا پھر کسی جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہو. کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ قرآن کی آیت ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن اسے کہا جاتا ہے جب وہ اللہ کا نام اگر اس کے کانوں پر پہنچ جائے گا، وجلت قلوبهم، تو اس کا دل دہل جائے گا. یہ ہے مومن. دوسرا یہ چیز ہے کہ آج ہم اللہ کے نام تو ہم سنتے ہیں، اللہ کے نام ہمارے کانوں پر پہنچتی ہے، کیا حقیقت میں کیا آج ہم مومن ہیں؟ مسجدوں میں آذان دیتے ہیں، مؤذن آذان دینے کے وقت میں ہر کوئی مسلمان، ہر کوئی مومن، اس کے کانوں پر یہ آواز پہنچتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ربی اللہ جب اس کے کانوں پر یہ آواز پہنچتا ہے، میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ کی معنی کیا ہے؟ اگر میں بتا دوں کہ پوری آذان میں کتنے سبدے ہیں، ہر سبدے کے اندر بتائیے کہ اس آذان کے اندر نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے یا پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. علماء اکرام موجود ہیں، 12 جو لفظ ہیں، 12 لفظ کے اندر صرف 2 ہی جگہ نماز کی تلقین دیتی ہے، نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مؤذن کی لفظ ہم سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صرف یہ چھوڑ کر کے جتنے بھی لفظ ہیں سارے کے سارے یہ لفظ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بتاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں اس کے طرف نہیں جاؤں گا. یہاں جو آیتوں کے اندر یہ ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب ایک مومن اللہ کے نام اگر وہ سنتا ہے، اس کے دل کے
اندر ڈر محسوس کریں گے وہ خود بخود اپنے ڈر جائیں گے. یہ ہے مومن. آئیے سب سے پہلے اس واقعہ کو جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو مکتب میں پڑھتے ہیں، غالباً غزوہ تبوک سے آپ واپس ہونے کے وقت میں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. جب کوئی بھی انسان، کوئی بھی لوگ اگر پیدل یہاں سے بڑھروا اگر پہنچ جائے، بیچ میں ابھی وہ 3-4 مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے کسی سائے دار درخت کے نیچے آرام فرمائیں. میں بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہوں. بہت ہی یہ دلچسپ واقعہ ہے. سارے کے سارے صحابہ اکرام اپنے اپنے پھیل گئے، آرام فرما رہے تھے. اتنے ہی میں ادھر دشمنوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر محمد کو اگر مل جائے، اس وقت نبی نہیں جانتے تھے، تو اس کو انعام دیا جائے گا. اگر کسی آدمی کو اگر یہ اگر کہا جائے کہ فلاں شخص کو مارنا ہوگا، تو یقیناً وہ ہر چیز میں وہ تلاش میں رہیں گے کہ کہاں وہ ملے کہ تمام کے تمام مال ہمارے پاس آ جائے. یہ ایک شخص تھا جس کا نام دعسور کے لقب سے جانتے ہیں. دیکھ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، سو گئے. یہ موقع اچھا ہے. اتنا ہی میں وہ شخص اپنے درخت کے اوپر وہ چڑھ گئے. جیسے ہی وہ چڑھ جاتے کچھ جلدی بازی وہ کر بیٹھے کہ وہاں سے آدمی وہ شخص اتریں گے کیا، اوپر سے وہ جمپ لگا دیا، کود پڑے. جیسے ہی وہاں سے کودے، فیر کی آواز پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک دشمن کھڑے ہیں، وہ بھی ننگے تلوار لے کر کے اپنے چہرے کو اٹھایا، درخت کی طرف نظر اپنے دوڑایا. یہ تلوار تو نہیں ہے. کہا کہ محمد بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بتائیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے تلوار لے کر موجود ہے، آپ کے سامنے کسی بھی چیز لے کر اگر موجود ہے، مارنے کے لیے ڈر کی مار آپ کانپیں گے، تھر تھرائیں گے. ڈر میں تو یہ کہیں گے کہ آج آپ بچا سکتے ہیں اور دیگر کوئی نہیں بچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر کسی طرح کی مسکت نہیں، کسی طرح کی خوف نہیں. آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اتنا اپنے لفظ سے کہا اللہ. وہ جو دشمن تھے ہاتھ تھرتھرانے لگے، کانپنے لگے. زمین کے اندر وہ تلوار گر جاتی ہے. زمین کے اندر وہ تلوار جیسے گر جانے کے بعد اب اللہ کے نبی نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اب بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. کہا کہ محمد اب تو کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان تو نہیں لائے، آپ ہی بچا سکتے ہیں. کہا کہ جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیا. اسلام کی تعداد کو بڑھانے والے تھے. میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت کے وہ وقت تھا جب کوئی ایک غیر مسلم، وہ بھی دشمن، اللہ کے نام سننے کے بعد وہ ڈر جاتے تھے، تھر تھرا جاتے تھے، خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا تھا. آج ہم بتائیے کہ کیسے مسلمان ہے، آج ہم بتائیں کہ کیسے مومن ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ہم 5 وقت اللہ کے نام ہم سننے کے بعد بھی ہمارے دل کے اندر کوئی ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، کسی طرح کی خوف نہیں، کسی طرح کی ہمارے اندر ڈر نہیں. ارے مومن تو وہ ہے جب کہیں بھی کسی بھی جگہ میں اللہ کا اگر وہ نام سن لے، وہ دل قلوب تو اس کا دل دہل جائے گا. یہ پہلا چیز ہے. دوسرا یہ ہے
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. دوسرا یہ مومن کا پہچان ہے جب اس کے سامنے قرآن کی آیت اگر وہ پڑھی جائے, اس کے سامنے اگر قرآن اگر تلاوت اگر کیا جائے, زادتہم ایمانا, تو اس کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا, اس کا ایمان بڑھ جائیں گے. اب بتائیے جتنے بھی ہم لوگ آئے ہیں, کیا ہر جمعہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں سنتے ہیں؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس سے لے کر سورہ اعلیٰ سے لے کر سورہ قاف سے لے کر اور دیگر سورہ آپ سن رہے ہیں. بتائیے کہ آپ کے ایمان کے اندر کسی طرح کی اضافہ ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ایک مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت اگر کیا جائے, ایک مومن کے سامنے اگر وہ آیت اگر پڑھی جائے, زَادَتْهُمْ ایمانا, تو اس کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا, اس کا ایمان بڑھ جائیں گے, اس کا ایمان مضبوط ہو جائیں گے. آج بتاؤ میرے بھائیوں, ہم کتنے تقریریں سنتے ہیں, نقشیدار ہم بیان سنتے ہیں, ہمارے اندر بہت ہی حفاظ علماء اکرام آ کر موجود ہو جاتے ہیں, ہمارے سامنے بہت دور دور سے علماء اکرام آ جاتے ہیں. بتائیے کہ آپ اتنے تبلیغی ہو چاہے دیگر جلسہ ہو, زادتہم ایمانا, اس آیاتوں کے اندر غور کریں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ تو وہ تھے صحابہ اکرام جب قرآن کے آیات سن لیتے اسلام کے اندر وہ آ جاتے تھے. میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, وقت مجھے بہت ہی کم ملا ہے, صرف آدھا گھنٹہ. میں کس بات کو میں بیان کروں؟ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھڑی میں غیر مسلم تھے, نبی کے دشمن تھے, جا رہے تھے محمد کو مرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. ایک شخص نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے پاس جو بھی جاتے ہیں وہ اسلام کے اندر لے کر کے آ جاتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. کہا کہ اے عمر, اس محمد کو مارنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لے لو. کہا کیا ہوا؟ تمہاری جو بہن ہے, تمہاری جو بہنوئی ہے, تمہاری جو بہن ہے, وہ بھی اپنے اسلام کے اندر آ چکی ہے. جا رہے تھے کہاں؟ محمد کو مارنے کے لیے, محمد کو قتل کرنے کے لیے. وہاں سے وہ واپس ہو کر آ گئے. جیسے ہی جب وہاں سے لوٹے, اپنے گھر کے اندر تلاش لیا, گھر کے اندر دروازہ کو کھٹکھٹایا, کہنے لگے کہ کون ہے نا عمر جو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جو آئے تھے. اور شخص سے کیا ہوا کہ سب سے پہلے وہ اپنے چھپ گئے, کہیں اگر دیکھ لے تو پھر تلوار اٹھ جانے سے آسمان و زمین بھی نہیں دیکھتے. اس کی بہن کو پوچھا کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ کہا کہ جی ہاں. اور کچھ نہیں, دھڑادر مارنا یہ شروع کر دیے. جب سور کو مارتے ہیں بیوی آ کے بچاتی ہے, بیوی مارتے ہیں سور جا کے بچاتے ہیں. اتنا ہی میں جو برداشت نہیں ہوا, اس کی بہن نے کہا کہ عمر رک گئی, ارے کبھی بھی تو مجھے نام نہیں پکارا ہے, اور میں تم سے بڑا ہوں, تم چھوٹی ہو, کبھی بھی تو مجھے نام سے نہیں پکارا ہے. آج بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ طاقت آیا کہاں سے؟ سوا کیا آپ کے اندر یہ قرآن کا, کہا کہ اس قرآن نے مجھے طاقت دیا ہے, اس کتاب نے مجھے طاقت دیا ہے. کہا کہ دو میں بھی پڑھنا یہ جانتا ہوں, میں بھی یہ پڑھ
بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا. کہا کہ اے عمر ایک ایسی کتاب ہے جو اس کو نافاقی کی حالت میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے. وہ گئے, پہلے وضو بنایا یا پھر غسل کیا, پہلے سے وہ آپ بھی پڑھنا جانتے تھے, قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ قرآن پڑھتے رہے, 1 2 3 آیت وہ پڑھتے رہے تھے, اتنا ہی میں کہنے لگے چلو مجھے اس محمد کے پاس لے چلو, چلو مجھے اس نبی کے پاس لے چلو, میں بھی اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں, میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ایک مومن قرآن کی آیت کو اگر وہ سن لے, قرآن کی تلاوت کو اگر وہ سن لے, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائیں گے, اس کا ایمان بڑھ جائیں گے. کہاں آئے تھے اپنی شوہر بہن کو مارنے کے لیے, جو قرآن تعلیم دینے کے لیے آیا تھا وہ سب سے پہلے نکل کے بول رہے ہیں ارے کل ہی میں نے سنا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اگر عمر جیسا نوجوان اگر آ جائے اس اسلام کے اندر تو پھر کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے, کوئی اس طرح کا موقع لال نہیں ہے کہ اسلام کو کوئی نظر انداز کر سکے, کوئی بھی اس طرح کا وہ اپنے ہاتھ نہیں دکھا سکتا ہے. حضرت عمر جا گئے, چلے گئے, جا کر کے نبی کے سامنے دروازہ کو کھٹکھٹایا. حضرت حمزہ کچھ دن پہلے اسلام کے اندر آئے تھے, اسلام قبول کیے تھے. کہا کہ کون آیا ہے؟ کہا عمر آیا ہے. آنے دو, نیت اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسی کی تلوار سے اسی کی گدر کو گجلا کر دیں گے. کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں, میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اتنا ہی میں یقین نہیں ہو رہا ہے, یقین نہیں ہو رہا ہے, اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اپنے گواہی دینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رونے لگے کہ اے عمر آج میں اتنا خوش ہوں, آج میں اتنا خوش ہوں, آج بتائیے کہ تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو. کہا کہ اللہ کے نبی جب میں غیر مسلم تھا اس وقت میرا یہ خواہش تھا کہ 100 اونٹ کی دودھ کھا کر کے میں اپنا ہٹھا کٹا میں بن جاؤں, میں تاکہ کہ دشمنوں کے حملہ کر سکوں. آج میں آپ کے پاس یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ مدینہ کے اندر امامت کریں گے, اس کی نگرانی, اس کا جو چوکیداری جو ہے آپ مجھے دے دیجئے. کس نے دیا یہ طاقت؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اس قرآن میں. دوسری یہ بات ہے. تیسرا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی صفت بیان کیا, مومن کی یہ پہچان دے رہے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب ایک مومن, ایک مسلمان توکل, بھروسہ کیا ہے؟ توکل اگر کرنا چاہیے, توکل اگر ہمیں صبح اٹھ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے کام ہم اپنے دل سے کر لیں گے. میرے نوجوان ساتھیوں, آئیے مختصر سے میں ایسے کر دوں وہ بخاری شریف کی واقعہ کہ وہ 3 شخص تھے, اپنے غار کے اندر وہ چلے گئے. توکل کس چیز کا نام ہے؟ وہ تینوں جب وہ اس غار کے اندر گئے, تینوں نے کہا کہ اب باہر جانے کی راستہ نہیں ہے, میرے پاس وہ فوارہ نہیں, میرے پاس کسی طرح کی وہ چیزیں نہیں. ہاتھ سے مارتے ہیں, ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے, پیر اگر مارا جائے تو پیر ٹوٹ سکتی ہے, اگر میرے اندر سر اگر مارا جائے تو سر بھی ٹوٹ سکتا ہے. تینوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ ہم نے زمین کے اندر, اس دنیا کے اندر جو بھی میں نے اچھا کام کیا ہے, اس کام کو اگر ہم انجام دیں گے تب کیا ہے کہ اس عذاب سے بچانے والا کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ ہمیں اس عذاب سے رخصت کر دے. یہاں سے بچانے والا, اس غار سے بچانے والا کوئی آدمی نہیں سن سکتا ہے, صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ. توکل اس چیز کا نام ہے. ایک شخص نے کہا کہ رب العالمین میں وہ آدمی ہوں جب ہمارے پاس وہ شخص ہے کہ میں کسی چیز کا خیانت میں نے نہیں کیا,
کیا. ایک نوکر تھا, میں اس نوکر کو ہمارے پاس جب تھا تو میں اس کو ایک بھی خیانت نہیں کیا. وہ بیچ میں وہ چلے گئے, کچھ دن کے بعد پھر وہاں سے وہ واپس آتے ہیں. آ جانے کے بعد وہ کہتے ہیں سارے مال مجھے واپس کر دو. میں وہ مال دے دیا, میں وہ مال سارے کے سارے مال دے دیا. رب العالمین اگر تم اے پروردگار عالم میں نے اگر کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس عذاب سے ہمیں بچا لے. دوسرا وہ شخص تھا, توکل کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں, انہوں نے دعا کرنے لگے اے پروردگار عالم میں وہ آدمی ہوں, میں وہ شخص ہوں جب تک میں اپنے ماں باپ کو کھانے کے لیے نہیں دیتا تب تک کیا ہے کہ میں اپنے بال بچے کو بھی نہیں دیتا کھانے کے لیے. انہوں نے دعا کرنے لگے, کس سے؟ اللہ سے فریاد مانگ رہے ہیں. کہا کہ پروردگار عالم میں وہ شخص ہوں جب تک میں اپنے ماں باپ کو کھانے کے لیے نہیں دیتا تب تک کیا ہے کہ میں اپنے بال بچے کو کھانے کے لیے میں بھی نہیں دیتا. ایک دن کا واقعہ کہ میں دور بہت دور میں چلے گئے, لیکن آنے کے ٹائم میں میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے. میں دودھ کی پیالہ لے کر کے اسی جگہ میں کھڑا رہا. اگر میں اٹھاؤں نیند کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے. میں دودھ کے پیالہ لے کر کھڑا ہوں, ایک طرف بچے رو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بیوی بول رہی ہے کہ بتاؤ کہ تم کیسے سور ہو, بتاؤ کہ کیسے تمہاری یہ باس ہے کہ بچے رو رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ دودھ کے پیالہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پروردگار عالم میں وہ آدمی ہوں جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیتا تب تک کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو کھانا کھانے کے لیے نہیں دیتا. اگر میں کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس پریشانی سے بچا لے, اس عذاب سے ہمیں بچا لے. تیسرا آدمی یہ دعا کر رہی ہے, تیسرا شخص نے یہ دعا مانگ رہے ہیں رب العالمین میں وہ آدمی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے مال تھا, ہمارے پاس بہت سارے دولت تھا. آج نوجوان ذرا غور کرے عیاشی کی یہ جوش ہے نوجوان کی حالت پر. نوجوان کے وقت میں اس کے پاس مال کی انبار ہے, لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہمارے پاس اپنی زمین کے اندر وہ سوکھا پڑ جاتے ہیں. میرے خود اپنے چچا زاد بہن آ جاتی ہے میرے پاس کچھ مدد کے لیے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا مال لے جا سکتے ہو لے کے چلے جاؤ, لیکن ایک وقت ایک رات کے لیے تم میرے پاس تم کو آنا ہے. تیار ہو گئی. بھوک کے ماں اس پیٹ کے لیے آدمی کیا نہیں کر سکتا ہے, تیار ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. یہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے اس کے سامنے لے کر کے وہ رات کو آ جاتی ہے اپنے وقت کے مطابق. آنے کے بعد اس کے سامنے آ کر موجود ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ آمادہ ہو گئے ہیں تھرا رہی ہے, کانپ رہی ہے. وہ پہلے جس طرح کی اس کے اندر چہرہ تھا ابھی کچھ الگ ہے, کانپ رہی ہے. کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. جیسے ہی اللہ کا نام نہ سنے ڈر گئے, اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ تینوں شخص نے کس سے فریاد کرے, کس سے وہ فریاد مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے. میرے بھائی بزرگوں دوستو اگر مانگنا ہے تو نہ کس سے نہ اللہ سے. یہ دوسرا یہ چیز ہے مومن کے پہچان. چوتھا یہ کیا ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ایک مومن وہ نماز قائم کریں گے, نماز پڑھیں گے نہیں. نماز وہ قائم کریں گے, نماز پڑھیں گے نہیں. یہ کیسا ہو مراد؟ قائم کا مراد کیا ہے اور پڑھنا کا مراد کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, یہاں قائم کرنے کا لفظ آیا ہے. قائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وقت با وقت جا کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ صبح میں نے اٹھا, اٹھنے کے بعد جتنے بھی نماز ہے میں ایک ساتھ سارے نماز کو میں پڑھ لیا, یہ نہیں ہے. بلکہ آپ کو وقت با وقت جا کر کے آپ کو نماز کو پڑھنا ہے. اور پانچواں یہ چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق جو مال آپ کو جو دیا ہے اس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے راستے میں آپ اس روزی کو, آپ اس رزق کو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کریں. یہ ہے پانچواں چیز.
तब ये एक मोमिन के पास अगर ये 5 चीज अगर हैं तो फिर क्या होगा? उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, यही वो लोग जो हकीकी मोमिन है। एक है मोमिन और दूसरा हकीकी मोमिन बन के दिखाना। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजात, और ऐसे आदमी को कहां लेके जाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दरजात अता करेंगे। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजात इंदा रब्बिहिम, और इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ऐसे आदमी के लिए क्या है कि जन्नत के अंदर बेशुमार रिज़्क़ है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, वक्त खत्म है, मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों और दिगर दूर से आए हुए मेहमान निजाम, बताएं कि आज हम क्या एक अल्लाह के नाम सुन करके क्या हमारे अंदर ये डर पैदा होता है? कुरान की तिलावत अगर हम सुनते हैं हमारे अंदर ईमान की इजाफा हो रही है। अगर हम अल्लाह के ऊपर क्या हमारे अंदर तवक्कुल है? नहीं है। क्या है कि हम नमाज कायम करते हैं, हम क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं? अगर ये 5 चीज अगर नहीं है, मैं भी अपने दावा के साथ में ये नहीं कह सकता हूं, मैं भी, हमारे अंदर भी कमजोरी है, हमारे अंदर भी कोताही है, हमारे अंदर भी इस तरह की भूल है, लेकिन हमें ये कोशिश करना चाहिए, हमें इस तरह की गौर फिक्र करना चाहिए कि हकीकी मोमिन हम है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आज से ये तैयार हो जाए, आज से आप अपने दिल के अंदर ये सोच पैदा कर ले। मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे बता दिया है कि जितना जल्द हो सके आप खत्म कर दीजिएगा, आप खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि और मैं वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिलाहा इस